بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد القوی لقمان صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ یبارک فیکم، اللہ آپ کے اس عمل میں بھی برکت دے۔ آمین یا ربی۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی جانب سے تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو بطور خاص اہم ترین عزت اور مقام و رتبے سے نوازا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر جس کسی کا مقام و رتبہ بلند ہوا کرتا ہے، اسی قدر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ لہذا انسان کی ذمہ داریاں اس دنیا میں رہتے ہوئے، آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں استفادہ حاصل کیا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ دنیا کی اس عارضی و فانی زندگی میں انسان کی ذمہ داریاں۔ جی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو شرف عطا کیا، عزت و تکریم سے نوازا دیگر مخلوقات کی نسبت، جی، صورت میں بھی سیرت میں بھی، اور اس کو جو ایمان نصیب کیا یہ اس سے بڑھ کر ہے، اور پھر ایمان کے بدلے میں جو اس کا جزا اور بدلہ ہے جی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کی شکل و صورت کی بات آتی ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جی، کہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین صورت میں، احسن تقویم بناوٹ میں۔ اور جب شکل و صورت کی بات آتی ہے اور اسی طرح عزت و تکریم کی، تو اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ جی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، تکریم یعنی اس کی شان کو بڑھایا، اور اس کو بار اور بحر، خشکی اور تری میں چلایا، اٹھایا، اور طیبات وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی۔ تو اس طرح کی اور دیگر یعنی بر اور بحر یعنی خشکی اور سمندر میں انسان کے لیے سواری کا انتظام بھی کیا۔ جی، یعنی یہ انسان کی ایک خصوصیت ہے تمام مخلوقات کے مقابلے میں، کہ باقی ہر مخلوق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جانور ہو، چوپایا ہو یا رینگنے والا ہو یا جو کچھ بھی ہو، ہر جانور بس خود ہی بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں۔ جی، یہ جیسے ممکن ہو، لیکن انسان کے لیے کئی وسائل ہیں، سبحان اللہ۔ سواری بھی ہے، قدم بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہے، ہوائی جہاز بھی ہے، ریل ہے، سمندر کی تہ بھی ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، کشتی بھی ہے، صحراؤں میں، ہر قسم کی سواری اور ہر قسم کی سہولت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور رزق بھی عطا فرمائے ہے، پاکیزہ رزق۔ تو یوں الغرض اللہ کی طرف سے اس بات کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے انسان کو جو عزت عطا کی ہے، باقی تمام مخلوقات میں سے کسی اور کو یہ عزت ہم نے نہیں دی۔ اور اس آیت میں تو یہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکو گے، جی، اتنی نعمتیں ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اللہ کی طرف سے جو خاص مقام و رتبے اور شرف سے نوازا گیا،
تو یہ بات ہمیں اس آیت سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ فقعوا لہ ساجدین. ساجدین. تو اس بارے میں فرمائیے گا. کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان کو یا آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے اور حضرت حوا ان سے ابتدا ہوئی ابو البشر ابو البشر تمام انسانوں کے باپ باپ آدم علیہ السلام. بشمول انبیاء اور رسل علیہم السلام. صحیح تو جب آغاز ہوا تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. جی بلکہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں اسے بنا چکوں یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا خود اللہ نے بنایا. یعنی فرشتوں کو یا کسی اور کو نہیں کہا کہ بھئی بنا کر لے آؤ میرے سامنے. جی 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 بلکہ اس کی نسبت اور اضافت اللہ نے خود اپنی طرف فرمائی ہے کہ جب میں اس کو بنا چکوں یعنی آدم کو جو کہ تمام انسانوں کی اصل ہے. گویا ہر انسان کو اصل میں خود اللہ نے بنایا ہے. جی تو جب بنا چکوں اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. جی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اس کا کیا مطلب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. جب اس میں میں بھی شرف ہے. جی جب میں روح اپنی پھونک لوں تو روح کی جو نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے اللہ کی ذات کی جانب ہے وہ بھی شرف و کمال ہے کہ جب میں روح پھونک لوں اس وقت تم فوراً یعنی یہ نہ کہنا پڑے کہ سجدہ کرو اب اس کو. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تم پہلے سے تیار ہو اس کی تعظیم کے لیے اس کی تکریم کے لیے سجدے کے لیے. جی ہاں تو اس میں تین چیزیں کہ جب میں پتلا بنا چکوں جی خود اللہ اور اس کے بعد میں اس میں اپنی روح پھونک چکوں اپنی طرف سے من روحی. جی جی تو ہر انسان میں یہ جو روح ہے یہ جو جان ہے یہ جو سانس آتی ہے جاتی ہے یہ اسی نفخہ کا اثر ہے جی کہ جو اصل پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام ان میں اللہ نے خود روح پھونکی. تو یہ بہت بڑا شرف ہو. بہت بڑا. اور تیسرا شرف یہ کہ جب یہ کام ہو چکے دونوں کام کہ پتلا تیار ہو گیا روح میں نے پھونک دی تو اب یہ کہ اے فرشتو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. جی مسجود ملائک. مسجود ملائک. اے انسان تو مسجود ملائک تھا کبھی پھر یہ شیطان کی غلامی کیوں تیری تقدیر ہے. اس آیت کے بارے میں شیخ میں چاہوں گا کہ ایک حدیث کی طرف میں کچھ اشارہ کروں اگرچہ اس کی سند کے اعتبار سے تو مجھے یقین نہیں لیکن من حیث المفہوم کہ وہ الفاظ ہیں کہ لما خلق اللہ آدم جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قالت الملائکۃ تو فرشتے کہنے لگے یا رب خلقتہم تو نے اللہ ان کو پیدا کیا ہے وہ یا اس کو آدم کو اور اس کی اولاد کو ذریت کو یاکلون وینکحون ویرکبون کھائیں گی بھی پئیں گے بھی نکاح بھی کریں گے ساری نعمتوں سے متمتع ہوں گے. تو اب فجعل لہم الدنیا ولنا الآخرہ اب یہ کر کے ان کے لیے دنیا مختص کر دے کیونکہ دنیا کی نعمتیں کھائیں پئیں گے متمتع ہوں گے ہمیں آخرت کی جزا دے دینا. صحیح ہے. اللہ نے آگے سے جواب دیا کہ لا اجعل من خلقتہم بیدیہ کہ میں کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو میں پروسیس میں ایک پیدا کرتا ہوں ایک مخلوق کو جیسا کہ قرآن مجید میں فَسَوَّيْتُهُ جیسا کہ آپ نے فرمایا باقاعدہ ایک پروسیس تھا اس کو بنانے کا اللہ کا الحاکمین نے کیا ہے. مٹی منگوائی اور پھر اس کا پتلا بنایا پھر روح پھونکی گئی. تو لا اجعل من خلقتم بیدیہ ونفخت فیہ من روحی کمن قلت لہ کن فکان کہ میں اس مخلوق کی طرح میں کیسے کر دوں جس کو میں نے کہا کہ کن ہو جا اور وہ پیدا ہو گئی. کہ دونوں میں فرق ہے. تو فرق تو ہے نا. یہ صرف کن والا معاملہ تو نہیں ہے جی جی کہ کن کہنے سے تو آدم نہیں بن گیا بلکہ اللہ نے اہتمام کے ساتھ کہ اس کا پتلا تیار کیا جانا پھر خود اس میں روح پھونکنا تو یہ تو ایک الگ اس کی شان ہے. صرف کن کہنے سے یہ وجود میں نہیں آ گیا. پھر بارہا اللہ نے اس کو پیدا کر کے تو اس کو نعمتیں الگ الگ ذکر کی ہیں. جی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین یعنی اس میں یہ نعمتیں دیں آنکھیں نہیں دیں ان کے چہرے پہ سجائیں اور اسی طرح کان اسی طرح دماغ سوچنے کے لیے حافظے کے لیے پاؤں اور ہاتھ یہ سارا پورا
تمام نعمتوں سلسلہ سے ہے، اللہ نے اس کا انسان اللہ کو نے ذکر نوازا۔ کیا۔ اور آگے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، پھر اما شاکر و اما کفور، ایک اسلام کی راہ بھی دکھا دی، جی، تو وہ بھی انسان کے لیے ہے، خیر اور شر میں تمیز کی طاقت سے اسے نوازا۔ نوازا اس کو باقاعدہ، اور شعور یہ دیا۔ کہ بطور خاص ایک احسان اللہ کی طرف سے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے جی وہ یہ کہ علم کی دولت سے نوازا۔ ہاں جی، باقی اور مخلوقات جو ہیں وہ اس چیز سے اور محروم ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ بھی جی، اس انسان کے سبحان لیے اللہ۔ اور ایک چیز یہ کہ انسان کے لیے رزق جی اللہ نے خود اپنے ذمے لیا۔ جی بالکل، یہ وفی بھی بہت السماء بڑا شرف رزقکم ہے۔ وما توعدون۔ جی، تو جب یہ اتنے احسانات اللہ کی طرف سے اور اتنے عظیم مقام اور رتبے سے نوازا گیا انسان کو اللہ کی طرف سے، تو پھر اپنے محسن، اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل جی کے لیے انسان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے کہ جب کسی کو کوئی مقام، رتبہ، منصب دیا جائے جی، تو دینے والے کا حق ہے کہ وہ اب اس کا شکر ادا کیا جائے، صحیح، اس کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال میں لایا جائے، اور اس کے اپنے خوشنودی کے حصول کے لیے جی، دن رات کام کیا جائے، تو یہ صحیح، بہت بڑی ایک ذمہ داری بن پڑ جائے گی انسان پر۔ جی، جی، تو دیکھو نا، ساری مخلوقات نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، جی، لیکن وحمل الانسان ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان جی، انه کان ظلوما جہولا۔ تو جب انسان نے اٹھا لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہوگی اس کی، بالکل، بلکہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، جی عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے۔ تو ایک ایک نعمت اور ایک ایک جو اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہے، اس کے بارے میں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمت کی مسئولیت ہے جی، کہ اس کو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا ہے حدیث میں کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، جی، کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے اس بارے میں مسئول ہے۔ تو الغرض جب اللہ کی طرف سے انسان کو اس قدر بلند ترین مقام اور رتبے سے نوازا گیا جی اور اتنی نعمتیں اسے عطا کی گئیں، اتنے احسانات، تو سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی اپنے خالق و مالک اور محسن کے بارے میں یہ ہے کہ اس محسن نے جس مقصد کے لیے اسے زندگی دی ہے جی، اور سب کچھ دیا، اس مقصد کو پورا کیا جائے، بالکل، اور وہ مقصد ہے، مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت۔ بندگی، تو اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے جی پائے، بالکل۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ اس داری میں ہے۔ یہ ہے کہ مقصد زندگی تو ہی عبادت، جی، لیکن اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی بھی چاہیے۔ صحیح ہے، تو اب ضروریات زندگی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں، جی، وہ اللہ نے نعمتیں دی اس لیے ہیں کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے، لیکن ہم اس کو پریورٹی دیتے ہیں ضروریات زندگی کو مقصد زندگی پر۔ جی، ہونا یہ چاہیے کہ جو اولیت اور ترجیح ہے وہ مقصد زندگی کو ہو، اور یہ ضروریات زندگی کے طور پر یہ اس ثانوی کو ہم درجے میں، ثانوی درجے میں ہو۔ کہ جہاں جتنا رہنا ہے تو اسی مناسبت سے اس کے لیے انتظام اور اہتمام کیا جائے، دنیا میں کم رہنا ہے، جی بالکل، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ زیادہ رہنا ہے۔ تو جب پہلا فرض اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے جس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، یعنی اللہ کی عبادت، جی جی تو پھر ہمیں بار بار اس جانب بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا اور خود اس میں روح پھونکی، تو اس اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے جی بالکل صحیح، اور جواب دینا ہے۔ جی تو اس بارے میں وقفے کے بعد آپ سے کچھ سنیں گے۔ بارک اللہ۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ انسان پر اپنے خالق و مالک کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی سے نوازا ہے، یعنی اللہ کی عبادت، تو اس چیز کا خوب اہتمام اور پابندی کی جائے۔
تو ہمیں بار بار یہ تلقین بھی کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ایک وقت وہ تھا جی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر دنیا میں بھیجا، ایک وقت وہ بھی آئے گا ضرور جب انسان واپس لوٹ کر اپنے رب کی طرف جائے گا، اور تب وہاں ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ تو جو منظر کشی کی ہے کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ شیخ اس بارے میں منظر کشی قرآن حکیم میں جگہ جگہ کی گئی ہے جی کہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے صحیح، اور عبادت بھی میرے حکم کے مطابق کرے، اور اس کے بارے میں سوال بھی سب سے ہوگا اول سے آخر تک، ایون انبیاء اور رسل جو ہیں وہ بھی اس سوال سے مستثنا نہیں ہیں۔ جی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جی کہ ضرور ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور اسی طرح وَلَا نَسْأَلَنَّ فَلَا نَسْأَلَنَّ الْأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا اور مرسلین سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہی وہ سوال ہے جس کی خاطر اللہ دنیا میں انسان کو بھیجیں گے۔ صحیح، تو گویا کہ دنیاوی زندگی ایک کتاب ہے، اور کتاب کا ہر دن ایک ورق ہے جی جس پر انسان اپنے عمل سے وہ اس کتاب کو لکھ رہا ہے، جی کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور اس کو یہ جو ڈیوریشن دی گئی ہے، اس وقت کو دیا گیا ہے کہ امتحان کے طور پر یہ عنقریب ختم ہو جانے والا ہے، کہ ہر آنے والا دن جو ہے جب گزرتا ہے تو ایک وہ اپنے ہاتھ سے کتاب کا ورق پلٹتا ہے۔ جی ایک وقت وہ آئے گا عنقریب کہ وہ اوراق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مطلب کیا کہ وہ زندگی دی ہوئی اور اس کا ٹائم وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہوگا تو وہ پورے کی پوری کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اب اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا قیامت کے دن جب انسان آئے گا تو اس وقت جو سوال ہوگا وہ سب کچھ لکھا ہوگا، اس کا اپنے گلے کا ہار ہوگا، جی اور گلے کا ہار بنا کر اس کتاب کی شکل میں وہ خود پڑھے گا۔ ہم کہیں گے کہ پڑھ، جو تو نے اس میں رقم کیا ہے ہم نہیں زیادتی کریں گے، اس میں نہ کمی اور بیشی کریں گے۔ ہر ایک کو یوں کہہ دیا جائے گا کہ اقرأ کتابک، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ لو وہ پوری آیتیں آج تم اپنی کتاب خود پڑھ لو، جی بالکل، جو کچھ تم نے کیا دنیا میں گویا تم خود ہی لکھتے رہے، جی بالکل اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اپنے عمل سے، قول سے۔ کہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لو آج تم خود ہی اپنی کتاب پڑھ لو۔ جی اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ تو من جاء بالحسنۃ، اور آگے کیا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جس نے جو عمل نیکی کا کیا ہے وہ اپنی ذات کی خاطر ہی کیا ہے، اس کا ہی اس کو فائدہ ہوگا، اور جس نے غلط کام اور گناہ کیا لا سمح اللہ لنا، جی اس کا بھی وزر اس پر ہے۔ تو اس بارے میں ایک آیت ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جی اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک زید اور بکر بالکل دنیا میں تو وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر سکتے ہیں، جی تو یہ میں نے کیا اور یہ تو نے کیا، یہ میرا حق ہے یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ نے اس مسئلے کو ختم کیا جی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ جو بھی سعی، جو بھی محنت، کوشش تگ و دو انسان عمل اور ایمان کی صورت میں اس دنیا میں کرے گا، جی اس کا وہ بدلہ اللہ کے ہاں مکمل منوان پائے گا۔ سبحان اللہ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کے بعد کے الفاظ جو مزید اس کی توثیق کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اور اس کی اس محنت اور کوشش کو دیکھا جائے گا، کلیئر دین سن، جی کوئی بہام نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ صحیح، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بدلہ بھی دیا اس کے جائے گا۔ مطابق ہی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو یہاں ایک یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ تو آخرت کے معاملات کے بارے میں ہے قرآن کریم میں، جی بالکل، کہ دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی کرے گا تو آخرت میں اس کے مطابق وہ بدلہ پائے گا، بالکل زیادہ یا کم یا اچھا یا خدا نخواستہ برا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت تعلیم یافتہ قسم کے طبقے میں بھی یہ آیت جو ہے جی یہ آج کل دنیاوی معاملات کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ بھئی جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ خاص گے۔ طور پر جب وہ امتحان ہوتا ہے نا، ہاں جی، تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے کہ بھئی جی محنت کرو گے، زیادہ کتابیں پڑھو گے، اچھی تو اچھا رزلٹ لو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی کوشش کرو گے اتنا پاؤ گے۔ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی یہ اصول ہے، لیکن آیت کا اصل مقصد یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، جی بلکہ یہ تو آخرت کی جزا و سزا کے تعلق سے ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک بات یہ ہو گئی انسان کی ذمہ داری جس کا تعلق اس کے خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ ہے، جی جی اور وہ ذمہ داری یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی سے نوازا اس مقصد کو وہ پورا کرے، ہمیشہ اسے اپنا اول و آخر
نصب العین بنائے رکھے زندگی بھر، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے شب و روز بسر ہوا کریں۔ اب اس کے بعد یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، تو اس تعلق سے انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں دینی طور پر؟ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ فطری بھی ہے اور عملی بھی ہے، پریکٹیکل ہے، صحیح، جمود نہیں ہے اس میں، حرکت ہے اس میں، برکت ہے اس میں۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، صحیح ہے، اس معاشرے میں جن کے ساتھ آپ وابستہ ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں، آپ کے ان پر ہیں، ایک دوسرے پر فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اس سے عہدہ برا ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان اپنی ذات کی حد تک تو کہے جی میں بڑا اچھا ہوں، اور ہو سکتا ہے اپنے آپ کو فریب دے لے، بل الانسان ولا نفسی بصیرہ، لیکن اس کو یہ بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا ایھا الناس قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جی، اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ہی کہا کہ اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ صحیح، یہ نہیں کہ اگر آپ بچا لیں گے اپنے آپ کو تو آپ چھوٹ جائیں گے اور عہدہ برا ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے ساتھ جو حقوق العباد ہیں، جی، اور ان میں سر فہرست اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اچھا، نیکی کا معاملہ، اچھا معاملہ۔ صحیح، اس میں دیکھیے جیسا کہ ہم نے ایک نشست میں پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ جو لوگوں کی محبت ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آپ کو ملے گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کن اعمال سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو امام الطبرانی نے لکھی ہے اپنے موجم میں، کہا ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، جی، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب لوگ خلق خدا میں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش ہیں۔ جی، خیر جو الناس لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس، ایک حدیث بھی ہے کہ سب سے بیسٹ بہتر وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو فائدے دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو، بشمول کافر ہیں، بشمول اس میں دیگر ہیں، مجوس ہیں، انود ہیں، جو بھی ہیں، اس سے قطع نظر جہاں اسے موقع ملتا ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، بالکل انسانیت کے نام پر۔ مسلمانوں کا نام ہی نہیں لیا گیا، جی، بالکل، بلکہ جانوروں تک کی بات آتی ہے آگے۔ احب الناس انفعهم للناس یا خیر الناس من ينفع الناس، ناس کا لفظ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہاں پہنچاتا ہے، جی، اس میں کسی تخصیص خاص مذہب مسلک کا تو معاملہ اور تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آگے احب الاعمال، اعمال میں سے بھی اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں کہ سرور تدخل علی مسلم، جی، ایسا عمل جو کہ تو اپنے مسلمان کو خوش کر دے اس کے ساتھ معاملہ کر کے، اور صحیح ہے، تکشف عنہ قربتاً، یا اس سے کوئی تکلیف اور اذیت اس کو دور کر دے اس سے، جی، اور تقضی عنہ دینا، یا اس کا جو ہے قرض مالی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اس کو ادا کر دے۔ تو جب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے تو لوگوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا درجہ اور مقام و مرتبہ اور سب سے بڑا حق کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق، جی، یعنی مخلوق میں جب بھی تذکرہ ہوگا والدین۔ والدین، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ جہاں اپنے حقوق کا ذکر فرماتے ہیں تو ان حقوق کے ساتھ ذکر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی، آگے وہ سورہ بنی اسرائیل میں پوری آیت مبارکہ ہے، لیکن میں صرف اپنا اشارہ کرتا چلا جاؤں گا جی، کہ مخلوق میں سے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحمی اور اچھے تعلق اور اچھے بیہیویئر اور حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار جو ہے ٹاپ آف دی لسٹ وہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ نے اس کو دنیا میں وجود بخشا اور آنکھیں کھولی، وہ والدین ہیں۔ جی، جی، اور والدین کا احترام اور عزت و ادب جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ رضا الوالدین، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخطہ سبحان اللہ، فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی ہے والدین کی ناراضگی میں۔ جی، تو اللہ کی رضا کی اگر تمنا ہے تو والدین کو راضی رکھنا ہوگا، جی، اور ان کی خدمت کو انسان اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے ہمیشہ۔ والدین کے بعد تمام انسانی آبادی میں، انسانی معاشرے میں دوسرا حق ہے اپنے قرابت داروں کا۔ تو اس بارے میں کوئی قرابت داروں کا حق جو ہے وہ جب بھی وآت ذی القربى حقہ والمسکین، جی، قرآن مجید میں یہاں بھی حقوق کی ادائیگی کا یا واجبات کا تذکر آتا ہے، تو جو قرابت دار ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ صحیح، اور پھر اللہ رب العالمین یہ نہیں کہ آپ دیں گے اس کو تو یہ ایک آپ کی نیکی ہوگی، نہیں، حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، جی، اور صلہ رحمی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو یا میرے رزق میں فراخی ہو، دو چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں انسان یحرم ابن آدم و یشب من اثنان الحرص علی العمر والحرص علی المال. جی یوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے، کمر جھکتی چلی جاتی ہے، دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، صحیح. ایک مال کی ہرس، ایک عمر کی ہرس، لالچ. لالچ. رحمت للعالمین نے فرمایا دونوں چیزیں چاہیے تو پھر آ جاؤ. اگر تم دونوں چیزیں چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو. من سرہ ان یبسط اللہ رزقہ وان یونسع لہ من اثرہ فلیصل رحمہ. جی تو اللہ آپ کو دے دے گا یہ چیزیں. تو اس انداز سے کہ ہم قرابت دار جو رشتہ داری ہے یا صلہ رحمی، اس کے بارے میں اللہ نے ڈرایا بھی ہے. بالکل. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کے بید کو بھی جانتا ہوں، اس میں نمائش نہیں چلے گی. جی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صحیح. اللہ سے ڈرتے رہو ان رشتوں کی بابت، جن رشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے اور تعلق پیدا کیا ہے. اور یہ جان رکھو کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا ان کے ساتھ وہ دل سے بھی ہونا چاہیے، صرف زبان اور ظاہری نمود و نمائش نہیں، جی لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے، کیونکہ اللہ آپ کے دلوں پر پہرا دے رہا ہے. نگرانی کر رہا ہے. اللہ کان علیکم رقیبا. سبحان اللہ. یعنی اگر رشتہ دار کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، نہیں، یہ اپنا فرض پورا کر رہے جی ہیں، بالکل حق بلکہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں فائدہ اپنا ہے ہمارا. کہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، بالکل اللہ کی رضا نصیب ہوگی. بالکل. تو یہ تو دین کا حصہ ہے اور دین کا حکم ہے، نہ یہ کہ اس میں یہاں کوئی کسی کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہو، ایسی بات نہیں. تو سب سے پہلے والدین، ان کے بعد قرابت دار، ان کے بعد تمام انسانی آبادی کے ساتھ حسن سلوک. جی جی. تو اگر کوئی ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے، ہاں جی، ہماری جیسی شکل و شباہت نہیں ہے، تو کیا ہمیں اس سے نفرت اور دوری اختیار کرنی چاہیے، یا ہے کہ دین اس بارے میں اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ الگ الگ زبانیں، شکلیں، شعوب یہ کیوں ہیں؟ ہاں جی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں تو کسی مذہب کا یا کوئی دین کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، انسانیت کا تذکرہ کیا ہے. اے لوگو، ہم نے تم کو قبائل میں تقسیم کیا اور اپنے خاندان بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو. یہ آگے آخر میں جا کے بات ہوئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو سب سے پہلے جو ہمیں ہمارا مذہب جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے جو رحمت للعالمین نے ایک اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا جی کہ سب تم لوگ جو ہو وہ ایک آدم کے اولاد ہو. ان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب لیس لعربی فضل علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. جی. تو فرمایا کہ سب تم جو ہو وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہو، کسی کو عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، اور کوئی سرخ رنگ والے کو کالے پر. کوئی برتری بڑائی نہیں ہے. اپنے کردار، اعمال، گفتار، اپنے افعال اور ایمان، اس کی بدولت وہ اس میں درمیان میں اس کے ہوگا جو فرق مراتب ہوگا، فرق ہوگا. تو فی الحال وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کی ذمہ داریاں اس کے خالق و مالک کی طرف سے. جی. تو اس حوالے سے ایک تذکرہ آپ نے یہ فرمایا کہ انسانوں میں باہم جو ایک تفریق ہے کہ اس کا قبیلہ فلاں، اس کا خاندان فلاں، اس کی زبان فلاں، اس کا ملک یا علاقہ فلاں، تو یہ نفرتوں اور دوریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض پہچان اور شناخت کے لیے ہے. جی. باقی یہ کہ انسانیت میں سب برابر ہیں. سب سبحان اللہ. کی اصل ایک ہے کہ سب کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اور سب کو اللہ نے آدم و حوا سے پیدا کیا. لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے بلا تفریق ہر ایک کے ساتھ وہ حسن سلوک کا معاملہ ہمیشہ روا رکھا کرے. اس کے بعد ایک ذمہ داری جو ہمیں بتائی گئی ہے دینی تعلیمات کی روح سے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں فساد نہ پھیلائے، توڑ پھوڑ اور خرابی نہ کرے، بلکہ جہاں تک جس سے ممکن ہو سکے
وہ اس زمین کو، اللہ کی زمین کو آباد کرے، خوشحال کرے. خوشحال کرے. جی بارک اللہ. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اس بارے میں فرمائیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا ہمارا گھر ہے جی اور اطمینان و سکون کی جگہ ہے، اور اللہ نے اس اطمینان اور سکون کو بہت بڑی نعمت کہا ہے. صحیح ہے. اور دنیا کے جس حصے میں اس وقت یہاں سکون نہیں، اطمینان نہیں، جنگ و جدل ہے، فساد ہے، آپ وہاں جا کر یا ان کے رہنے والے باسی ان سے ذرا پتہ کیجئے، ان کے حالات جانیے، اور پھر کمپیئر کیجئے کہ جہاں اللہ نے امن دیا اور سکون دیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. اور قریش کو اللہ نے یہ نعمت بطور نعمت کے تذکرہ کیا تھا. وَآمَنَهُمْ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جی اللہ کا گھر عطا کیا، حرم عطا کیا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی مداومت پر ہمیں محنت کوشش کرنی چاہیے. امن کو قائم و دائم امن رکھنے کے قائم لیے. دائم رکھنے کے لیے کوشش ہر وقت کرنی چاہیے، تاکہ ہم امن اور سکون سے اپنے اللہ کے دیے ہوئے احکامات ان کو بھی بجا لا سکیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مشکل ہو گیا مکہ کی زندگی میں وہاں دین پر چلنا یا آپ کے ساتھیوں کو، تو آپ نے تو اس غرض سے ہجرت کی کہ ہمیں ایک جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں ہم سکون سے رہ سکیں اور اللہ کے احکامات جان و مال محفوظ ہو سکے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے جی جب انہیں وہاں مکہ میں چھوڑا جو دعا مانگی، یادگار اور تاریخی دعا، جی جی سب سے پہلے ان کے لیے اللہ سے یہ سوال کیا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، ماشاء اللہ، کہ یا اللہ تو اس مقام کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دینا. اس کے بعد ان کے لیے عقیدہ و ایمان کی دعا مانگی، دعا مانگی. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ہاں جی. پھر یہ کہ یا اللہ تو انہیں نماز کی اور عبادت کی توفیق دینا، لیقیموا الصلاۃ. ہاں جی. اس کے بعد ان کے لیے رزق اور خوشحالی و فراوانی کہ ورزقہم من الثمرات. ہاں جی بالکل. تو امن و امان ہوگا تو انسان کا ایمان بھی سلامت رہے گا، ورنہ جان کے لالے پڑے ہوں، خطرہ ہو تو شاید ایمان بھی ڈگمگا اور جائے. ایمان اور امن رہے تو اللہ کا رزق بھی فراوانی سے آتا ہے اللہ کے فضل سے وہاں. تو ہر نعمت، ہر خوشی بیکار ہے اگر انسان اپنی جان کو محفوظ نہ سمجھتا ہو. بالکل. تو یوں امن و امان کو قائم رکھنا، اور مزید یہ کہ جتنا جس کے بس میں ہو زمین کو آباد رکھنے کے لیے جی کوشاں و سرگرداں رہے انسان. اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک کنسٹرکشن ہے، ایک ڈسٹرکشن ہے. صحیح ہے. یعنی ایک تعمیر ہے اور ایک تباہی ہے، ایک تخریب ہے اور ایک تخریب ہے، فساد ہے. تو اللہ نے اس شخص کو کتنا اس کی ہجو بیان کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَوَلَدُ الْحِسَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ صحیح ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. تو انسان جو ہے تعمیری صلاحیتوں کو ہمیشہ بروئے کار لائے، تخریبی سرگرمیوں سے ہمیشہ دور رہے. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا. بالکل. اللہ نے جو تمہیں بنایا زمین پر پیدا کیا ہے، زمین سے ہی بنایا، مٹی سے بنایا. ہاں جی، جو آپ کا گھر ہے. جی. واستعمرکم فیہا. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو آباد رکھو، کرو. بالکل. کہ تمہیں اسی سے بنایا ہے اور اسی پر تمہیں بھیجا ہے. تم نے اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، پھر اسی میں مل جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اس بارے میں دیکھیے یہ جو تعمیر ہے اس میں یہ ساری آباد کاری اور اس میں یہ جو اس کی رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، شادابی ہے، اس میں آ جاتی ساری. بالکل. باغ و بہار ہیں. اس میں ایک حدیث ہے وہ بڑی اہم جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ او طیر الا کان لو صدقہ. سبحان اللہ. یعنی جو شخص ایک درخت یا پودا لگاتا ہے اور پھر وہ پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی، خواہ انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو یا کوئی چرندہ یا کوئی جانور ہو، صحیح، چوپایا ہو، جو کچھ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو یوں انسان کو چاہیے کہ زمین میں، اللہ کی زمین میں، کہ جہاں اللہ نے اسے بھیجا ہے توڑ پھوڑ نہ کیا کرے، خرابی نہ کرے، بلکہ روکا جائے توڑ پھوڑ کو اور اس کو آباد کرنے کے لیے اور بہتر بنانے کی کوشش کی جائے ہمیشہ. اور ایک ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رزق حلال کے لیے کوشش کیا کرے، جستجو کیا کرے. جی. تو ایک یہ ہے کہ جب بنا لے انسان اس گھر کو اور آباد کر لے، خوبصورت بنا لے، تو اس کے رہنے کے لیے بقیہ اپنی زندگی کو دوام دینے کے لیے ضروریات زندگی میں سے ہے کہ رزق کا انتظام ہو. بالکل. اصل تو اللہ ہی رزاق ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے کہ بے انسان میں نے آپ کو تو محنت کرنے والا بنایا. سیدھی سی بات ہے، بغیر محنت کے جو بیٹھا ہوا مجھے اچھا نہیں لگتا. صحیح. یہ جو اپنا جوا ہے یا ہر قسم جوئے کی کوئی بھی، یہ لعنت اسلام میں دین میں کیوں حرام ہے؟
اس لیے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے ملتا ہے اس میں، صحیح ہے، وگرنہ چیز تو وہ بھی کھانے کی ہے اور وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، صرف اس میں انسان کی تگود اور محنت اور کوشش کا دخل نہیں ہوتا، اس لیے سود کی بات ہے۔ جی جوئے سے جو ملا ہے وہ اللہ کی نعمت تو خیر نہیں ہے، نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ بغیر محنت کے انسان اس لالچ میں رہے کہ مجھے بغیر محنت کے کچھ ہاتھ لگ چیز جائے، مل رہی ہے، یہ ناپسندیدہ وہ آپ کو نہیں، حرام ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے جی جی کہ اس کو کھاؤ۔ جی تو وہ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، جی کیا انسان میں تجھے محنت کرنے والا پیدا کیا ہے، محنت کارو، محنت کرتے کرتے اللہ سے مل۔ صحیح ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے، جی اور محنت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب انسان کوئی عمل کرے نا، کوئی کام شروع کرے تو بڑا پرفیکٹ اس کی پلاننگ کرے۔ پلاننگ کرنی یہ نہیں کہ اندھا دھند جو آیا کرتا گیا اور وقت ضائع کرتا چلا جائے اور اس کا رزلٹ نہ آئے، بالکل، پوری پلاننگ کہ زندگی بامقصد ہونی جی چاہیے، بامقصد، اور اس کا کوئی سب نے بالکل کوئی ہدف ہونا چاہیے، سامرا آئے کہ کوئی حدیث بے مقصد زندگی تو یہ حیوانوں کی ہوتی جی بالکل، ان اللہ احب اذا عمل اعمالکم احدکم عملا فلیتقنہ، جی کہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی کام کرو، شروع کرو تو اس کی پوری پلاننگ اور پرفیکٹ ہو اور وہ مضبوط بنیادوں پر ہو۔ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل سفر ہجرت کے موقع پر کتنی منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، جی بالکل، ساتھ کون جائے گا، اللہ، سواری کا انتظام کہاں سے جی ہوگا، جی 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 اور وہ راستہ دکھانے والا کون ہوگا، بالکل، اور یہ کہ مکہ سے کب نکلیں گے، نکل کر پہلے کہاں جائیں گے، پہلے 3 دن کہاں جو ہے وہ بسر کریں گے، خفیہ جی طور جی پہ بسر کریں گے، بالکل بالکل، کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ، پوری منصوبہ بندی کی، تخطیط تھی، میں مطلب اسکیچ بنایا رحمۃ اللہ علیہ اس کا۔ تو ایک ذمہ داری انسان کی اس دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ محنت کیا کرے، محنت کو اپنا شیوہ و شعار اور اپنا طریقہ بنائے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں بڑی پیاری ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، جی کہ کسی شخص نے بھی اس سے بہتر آج تک کھانا نہیں کھایا جو کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کر کے کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر رحمۃ اللہ عالمین نے یہ جب بات فرمائی تو ایک ریفرنس دیا، جی ریفرنس اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا، صحیح، اور فرمایا کہ وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، کہ وہ ہاتھ سے کر کے کھاتے تھے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو دے بوتھ ور گریٹ کنگ، صحیح، یعنی وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ بہت بڑے اس وقت کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے اختیارات اور وسائل اور سہولتیں ان کے پاس تھیں، لیکن کان یأکل من عمل یدیہ۔ سبحان اللہ، تو یہ چیز گویا کہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ سستی اور کاہلی سے بچے جی، اور ہمیشہ محنت کیا کرے۔ محنت کرے، ہاں جی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی محنت اور عمل پر رکھا گیا، بالکل، دنیا کی کامیابی کا دار و مدار بھی محنت اور عمل پر ہی رکھا گیا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اس بارے میں یعنی یہ حدیث اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میری عمر کم رہ گئی ہے یا میں نے اب کیا کرنا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو مطلوب پسند نہیں ہیں۔ جی انسان زندگی کے آخری وقت تک اپنی جو تگ و دو ہے، محنت ہے، کوشش، اس میں لگا رہے۔ جی، تو حدیث کا ترجمہ، تو حدیث میں دیکھو ترجمہ ہے کہ ان قامت الساعة وفی ید احدکم فصیلہ، اگر قیامت کے جو ہے آثار وہ قائم ہونا شروع ہو جائیں، کہ قیامت شروع ہو چکی ہے جی اور اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو بگٹر اور خوف و ہراس ہوگا وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی ایک شخص ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی، یہاں فصیلہ سے مراد مختلف معنی آتے ہیں، ہم لوگ تو وہ جو لاب ہوتی ہے نا، کسی درخت کی شاخ ہے، درخت کی شاخ ہے، لیکن ہمارے یہاں کو پنیری جسے کہتے ہیں، کہ اس کے ہاتھ میں پنیری کا ایک چھوٹا سا پودا ہو جس کو وہ لگا رہا ہے تاکہ اس کے بعد یہ اٹھے گا، بنے گا، اس کا پھر پھل آئے گا، تو وہ اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کہے کہ جی اب اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ قیامت آ گیا میں اس کو چھوڑ دوں، جی بلکہ نہیں، اس کو وہ لگانا چاہیے۔ صحیح، تو یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ آخری زندگی کے آخری وقت تک انسان کو اس محنت سے اور تگ و دو سے، عمل سے جی نہیں چھڑانا چاہیے اور دوسروں کے آس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایک تو دوسروں کی آس پر نہیں بیٹھنا چاہیے، جی خود اپنے لیے محنت کرے، جی اور مزید یہ کہ انسان اگر عمر رسیدہ ہو گیا جی جی
تو اگر وہ یہ سوچے کہ اگر آج میں نے یہ درخت لگایا ہاں یا میں نے یہ کام کیا جی 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 یا میں نے یہ گھر بنایا بنایا، تو میں نے کتنا جینا ہے، ہاں اب تو میرا چل چلاؤ ہے، جی جی تو کیا ضرورت ہے اب یہ تمام کام کرنے کی، بس تو اب تو بس خاتمہ ہی خاتمہ ہے. تو یہ سوچ غلط ہے بالکل کہ اگر انسان خود اس سے فائدہ نہ بھی اٹھا سکا کہ اس کا جو ہے آخری وقت ہے، مثلا ویسے تو آخری وقت اللہ جانتا ہے جانتا ہے کب کون کتنا جیے گا. جی بالکل کوئی عمر رسیدہ لوگ سالوں جیتے ہیں، کوئی جوان، کوئی بچے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بظاہر انسان کو یہ محسوس ہو کہ میرا آخری وقت ہے تو اب میں کیا کروں گا یہ سب بنا کر، یہ سوچ اس لیے غلط ہے کہ گویا وہ نفسا نفسی کا شکار ہے، اپنی فکر ہے. آج اگر وہ کوئی مفید کام کرے گا، کل خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے گی. دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچیں، اس کے بچوں کے کام آئے گا یہ گھر، یہ مکان، یہ درخت. کان لو صدقۃ جاریہ، بالکل دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی اور اس کے لیے وہ چیز صدقہ شمار ہوگی. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. تو یوں اللہ نے جب بھی جو استطاعت دی ہے تو انسان محنت سے جی نہ چرائے، اچھے کام میں لگا رہے. سیلفشنس ہے، یہ خود غرضی ہے. جی ہاں اور تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ وہ بادشاہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بوڑھا ہے وہ آپ درخت لگا رہا ہے. بادشاہ تو زیرک ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بزرگوں آپ یہ عمر دیکھیں، آپ کا سانس نہیں آ رہا اور آپ یہ لگا رہے ہیں. جی تو وہ انہوں نے جواب وہی دیا، وہ کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ دوسروں نے لگائے تو ہم نے کھائے، جی آج ہم لگائیں گے دوسرے کھائیں گے. تو زندگی کا یہ تسلسل جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے چلایا ہوا ہے تاکہ جب وہ آدمی چلا جائے دنیا سے تو اس کا فیض، اس کے عمل اور اس کا ثواب اور اجر وہ جاری رہے، باقی رہے، منقطع نہ ہو. سبحان اللہ. تو گویا یہ بات ہو گئی کہ عمل اور محنت کی ترغیب و تاکید. جی تو انسان ہمیشہ وہ دین کا معاملہ ہو وہ بھی محنت طلب ہے کہ اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، مسجد کی طرف آمد و رفت ہے، اپنے آرام کو، اپنی راحت کو، دوستوں کی محفل کو قربان کرنا ہے، دکانداری کو چھوڑنا ہے. اور رمضان میں یہ بھوک اور پیاس اور یہ روزہ، پھر یہ حج، عمرہ اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ تمام چیزیں تو اخروی معاملات بھی، دنیاوی معاملات بھی انسان سے اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کی جانب دیکھنے کی بجائے اور دوسروں سے امید قائم کرنے کی بجائے انسان خود محنت کو اپنا شیوا و شعار بنائے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اسے عزت نصیب ہوگی. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں آمین. مزید خیر و برکت سے نوازے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. آمین. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے دین کی درست فہم اور سمجھ کی نعمت سے نوازیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.